الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز مکرم میرے عزیز دوستوں ساتھیو بزرگوں، میرے اور آپ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کے اوپر رب تعالیٰ کے ایسے احسانات، ایسے انعامات اور ایسے اللہ رب العزت کے ذات عالی نے مجھے آپ کو نوازا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے اتنی رحمتیں آپ حضرات کے اوپر، اتنی نعمتیں، اگر آپ سارے کے سارے مل کے ان نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ پاک نے فرمایا ان نعمتوں کو آپ نہیں گن سکتے. ہم میں سے ہر انسان کوئی غربت کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی روزگار کے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی گھر نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے. جس بنیاد پر ہم اللہ پاک کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے بڑا احسان میرے آپ کے اوپر کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو کلمے کی دولت سے نوازا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. احسانوں کے اوپر احسان. مجھے آپ کو اللہ پاک نے انسان پیدا کیا ہے، بے شمار مخلوقات ایسے مخلوقات بھی کہ جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھنے کی دور کی بات ہے کہ جو میں اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، نہیں اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک اتنے چھوٹے سے مخلوق کو اتنے درمیان اتنے بڑے مخلوق کو بھی پیدا کر سکتے ہیں. ان مخلوقاتوں کے اندر مجھے آپ اللہ پاک نے مسلمان بنائے، انسان بنائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. انسانیت کا سلسلہ ابھی سے نہیں چلا کہ میں اور اب انسان پیدا ہو گئے. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ پاک انسانوں کو بنا رہا ہے. اس میں کچھ خاص بندے، کچھ برگزیدہ بندے، کچھ عام بندے، کچھ بڑے بڑے گناہگار قسم کے بندے. ان تمام انسانوں میں سے مجھے آپ کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ معمولی نعمت نہیں. محدثین نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ایسے نبی بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ پاک سے رو کے دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمیں یہ امت ہمیں دے دے، یہ امت ہمیں دے دے. اگر ہمیں نہیں دے دے تو خدا پاک پھر ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرما. میں اور آپ معمولی نہیں ہیں جی. افسوس یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا قدر و قیمت معلوم نہیں ہے کہ ہم کون لوگ ہیں. جی ہم وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے اللہ پاک نے اپنے بہت خاص بندے کو بھیجا. یہ اللہ پاک کی محبت ہے. ہمارے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا جو وجہ کائنات ہے، جو تخلیق کائنات ہے. اللہ کے نبی پیدا نہ ہوتے اللہ پاک دنیا کو نہ پیدا فرماتے. اس بندے کو کس کے پیچھے بھیجا؟ میرے اور آپ کے پیچھے. ہم اس کی امت ہی ہے جی، وہ ہمارے نبی ہے. مجھے اور آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے، جہنم کے عذابات سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو بھیجا.
سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ امت عام امت نہیں ہے، یہ واحد امت ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے روئے زمین کو پاک بنا دیا، روئے زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا کہ یہ انسان جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے. صاف ہونا شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے، جگہ پاک صاف. کچھ جگہ ایسے ہیں جو شریعت مطہرہ نے پھر ان کی نحوست کی وجہ سے یا مسلمان کو پر غلط گمان نہ ہو جائے، کچھ جگہ ایسے ہیں جیسے کہ قبرستان ہو گیا، ناپاکی کی جگہ ہو گئی، گانے کے مجالس ہو گئے، گناہوں کے مجالس ہو گئے، وہاں منع کر دیا. ورنہ اس امت کے اوپر رب نے احسان کر کے فرمایا کہ تم جہاں سجدہ لگاؤ گے مجھے تمہارا سجدہ قبول ہوگا. پہلے امتوں کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جو مسجد بنی ہوتی تھی، جو ان کی عبادت گاہیں بنی ہوتی تھی، صرف وہیں پر نماز. آپ یہاں نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی، پتہ نہیں. اس امت کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر جگہ تم جاؤ. تم اپنے دکان کے اندر ہو، کوشش کرو کہ مسجد میں چلے جاؤ. اگر تم سے مسجد کے اوقات نکل گئی، اپنی دکان کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو اچھا نہیں بتایا. اچھا یہ بتایا کہ تم مسجد کے اندر چلے جاؤ جماعت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے لیے زمین کو سجدگاہ بنا دیا گیا ہے تو ہم جہاں چاہیں. یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، سنن مستحبات کی بات ہو رہی ہے. باقی فرض نماز وہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر. امت کا خاصہ بتا رہا ہوں، امت کا خاصہ. اللہ کے رسول ایک موقع پر صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ تم، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ قبرستان کے اندر سجدہ لگانا، نماز لگانا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا. تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھروں کے اندر بالکل نماز ہی نہ پڑھو. اس کے اندر کوشش کرو کہ اس کے اندر تم نمازیں پڑھا کرو. نافل ہو گئے، نوافل ہو گئے، سنن ہو گیا، وہ اپنی سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے گھر سے نکلے گا، جو فجر کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کے پھر مسجد کے لیے روانہ ہو جائے، فرمایا کہ اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. خاتمہ بالایمان، ایمان کے اوپر اس انسان کا خاتمہ ہوگا. ہم مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک خاتمہ بالایمان فرما دے. خاتمہ سب سے بہترین نسخہ بتا دیا. فجر کے اندر اٹھے، گھر کے اندر سنتیں پڑھی، وضو کیا، سنتیں پڑھی، اور اس کے بعد تم مسجد کی طرف روانہ شروع ہو گئے تو فرمایا کہ اللہ پاک ایسے انسان کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. عرض یہ کر رہا تھا، اس امت کا خاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جمی زمین کو جہاں چاہے سجدہ لگا سکتا ہے. اور ایک اس امت کے نسیان کو اللہ پاک نے معاف کیا ہے. پچھلی امتوں میں سے نسیان کسے کہتے ہیں؟ ایک کام غلطی سے کرنا. جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا روزہ ہوتا ہے، اب کسی کو یاد نہیں رہا اور اس نے پانی پی لیا تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. غلطی سے اگر کوئی پی لے، بھول سے پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اس امت کا خاصہ ہے جی. اب ایک انسان ہے، سامنے سے مستورات عورتیں آ رہی ہے، اس کا نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے، غلطی سے اس کی نظر پڑ گئی ایک عورت کے اوپر، اس نے فوراً اپنے نگاہوں کو نیچے کر لیا. فرمایا کہ یہ گناہ اس انسان کے لیے معاف ہے. کیوں؟ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. نسیان اس امت کے لیے اللہ پاک نے معاف فرمایا، نسیان. ہاں. اور دوسری بات، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے گناہ غلطی سے کرنا، ایک ہے گناہ یہ انسان کی چاہت، نیت، ارادہ کچھ بھی نہیں، گناہ ہو گیا اس سے، یہ تو معاف ہے. اور جان بوجھ کے گناہ کیے پھر تو فرمایا اللہ پاک نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ نہیں ہے کہ صرف معاف کروں گا، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو استغفار پڑے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہے. ایک موقع پر صحابی سوال کرنے آیا، نرینہ اولاد کی کمی بتائی گئی کہ حضرت آپ نواسۂ رسول ہے، سادات خاندان میں سے، میرے لیے دعا کرے، میرا بیٹا نہیں ہے. تو فرمایا کہ استغفار کا التزام رکھو، استغفار پڑھا کرو، اللہ پاک نوازے گا. دوسرا ایسا موقع تھا روایت کرنے والا جو روایت صحابی ہے وہ اس موقع پہ بھی موجود تھا، اتفاق سے آیا اور فرمایا کہ رزق کی کمی ہے، روزگار کی کمی بتائی گئی. تو فرمایا کہ استغفار کا التزام کرو، استغفار پڑھا کرو، اللہ پاک روزی میں برکت ڈال دے گا. ایک آیا، حضرت اپنے گھر کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی ہے، دعا کرے اللہ پاک اپنا گھر عطا فرما دے. فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو،
دوسرا آیا کہ حضرت کھیتی باڑی کے تمام طریقے جانتا ہوں لیکن اپنی زمین نہیں ہے میرے پاس، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ وہ صحابی چاروں موقع پر موجود اور پھر پوچھا کہ حضرت 4 مختلف لوگوں نے آپ سے 4 مختلف مسائل کا حل پوچھا اور آپ نے سب کے سب کو استغفار کے بتایا، تو فرمایا کہ آپ نے 29ویں سپارے کے اندر سورہ نوح کو نہیں پڑھا ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو استغفار کو پڑھے گا اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، جو استغفار کو پڑھے گا اللہ پاک بہت سارا مال عطا کرے گا، جو استغفار کو پڑھے گا اللہ پاک اپنے گھر کے خاوند بنا دے گا، جو استغفار کے التزام کرے گا اللہ پاک باغاتوں کا مالک بنا دے گا۔ اچھا یہ کس کے لیے کہا؟ جس نے جان بوجھ کے گناہ کیا۔ ایک انسان نے یہ ہے کہ اس سے غلطی سے گناہ ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا معاف ہو، اور جس نے جان بوجھ کے کیا اور اس پہ استغفار پڑھا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، 4 انعامات بھی عطا کروں گا۔ ہاں، اور ایک موقع پر فرما رہے ہیں میں نے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم عام قسم کے لوگ نہیں ہیں اور نہ عام امت میں پیدا ہے، ہم ایسی امت میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے اگر تم جان بوجھ کے گناہ نہیں کرو گے، غلطی سے کرو معاف ہے، اگر جان بوجھ کے کرو گے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کیا، پھر بھی میرے رحمت سے، میری ذات سے نا امید نہ ہونا، ہاں میری ذات سے پھر بھی نا امید نہ ہو۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ اولیاء کے لیے نہیں، متقیوں کے لیے نہیں، تہجد گزاروں روزہ داروں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ ان لوگوں کے لیے جو گناہگار قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں اپنے اعضاء کو گناہوں کے اندر استعمال کیا، اپنے آنکھوں کو، اپنے دیکھنے کو، اپنے بولنے کو، مختلف قسم کے گناہ کی کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری ذات سے پھر بھی نا امید نہ ہو، ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ پاک معاف کر دے۔ خدا کی قسم اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ پاک فرما رہے اگر تم ایسا کرو گے کہ اللہ پاک معاف کر دے، خدا کی قسم اللہ پاک ہمارے اس گناہ کو نیکی بنا دے گا۔ اللہ پاک فرما رہے میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، اور دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھ سے پوچھے کہ خدایا پاک اس نے تو گناہ کیا تھا آپ نیکی کیوں دے رہے ہو۔ ایسا کوئی ذات ہے بھی نہیں جو مجھ سے پوچھے، ایسا کوئی ذات ہے بھی نہیں دنیا کے اندر جو مجھ سے پوچھے کہ اللہ پاک یہ کون سا نظام آپ نے چلایا ہوا ہے، یہ کون سا نظام آپ نے چلایا ہوا ہے۔ بڑا بیٹا گناہ گار ہے، وہ اپنے باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ابو جی، والد صاحب، ابا جان معاف کر دے، معاف کر دے۔ باپ نے معاف کر دیا، کسی کو ہمت ہے کہ جا کے کہہ دے کہ اس کو کیوں معاف کیا؟ اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، کوئی اور تو نہیں، معاف کر دیا۔ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اپنے نور سے پیدا کیا اس نے، اپنے حکم سے پیدا کیا اس نے، گندے نطفے سے خوبصورت بنایا مجھے اور آپ کو۔ اللہ پاک قسم کھا رہے کہ تم سے کائنات کے اندر تم سے خوبصورت چیز کوئی اور نہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا مجھے اور آپ کو اپنا قدر و قیمت معلوم نہیں، اللہ پاک قسم کھا کے کہہ رہے تم سے خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کو جنت کے اندر حور ملے گی، وہ بہت خوبصورتی، بہت خوبصورتی، خوبصورتی کی انتہا، لیکن ان کی سردار کون ہوگی؟ ہماری دنیا کی بیویاں جو عام قسم کے مجھے اور آپ کو بے قیمت اور بے توقیر لگ رہی ہے، اللہ پاک ان کی سرداروں کو انہیں بنائے گی۔ یہ جو ہماری اور آپ کی گھر کی بیویاں ہیں، میری اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں، یہ جنت میں جا کے سردار بنے گی اور آپ جنت کے سردار ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے قدر و قیمت کو پہچانیں۔ ہم یہ کہہ دیں کہ یار میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے رحمت کے سامنے میں اور آپ کے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہہ دے، لازمی کہہ دے، ہر وقت ہر آن۔ ایک صحابی آ رہے یا رسول اللہ ہم اللہ پاک سے کتنی مرتبہ دن کے اندر استغفار پڑھے؟ تو محدثین نے ایک 70 کا لفظ استعمال کیا، ایک 100 کا لفظ استعمال کیا کہ آپ ایک دن کے اندر اگر 100 مرتبہ آپ نے کہا یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، پھر گناہ کیا، یا اللہ پاک معاف کر دے، پھر گناہ کیا، یا اللہ پاک معاف کر دے، اس طرح کر کے اگر آپ 70 مرتبہ بھی کرو گے اللہ پاک پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم اپنا لازمی اپنے دعاؤں کا حصہ بنا دے، اپنے دعاؤں کا حصہ بنا دے، یا اللہ پاک معاف فرما دے، یا اللہ پاک پھر نہیں کروں گا، یا اللہ پھر نہیں کروں گا، یا اللہ پاک اس پر تو معاف فرما دے، پھر نہیں کروں گا۔ پھر ہو جائے غلطی، انسان ہیں ہم لوگ، پھر کہہ دے اللہ پاک معاف فرما۔ دعا ہے رب تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔